السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مشتاق بھائی، آپ نے جناب حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب کی یہ دو وائسیں بھیجی ہیں، 5:24 اور 2:12۔ گزارش یہ ہے کہ بحث اختتام پذیر ہوئی، اس لیے کہ جو تنازع تھا اور جو مدعا تھا وہ تو حل ہو گیا۔ مفتی عارف صاحب نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ احادیث ضعیف سند کے ساتھ ہیں اور ان راویوں پر جرح موجود ہے اور جرح بھی شدید موجود ہے، اور روایت موقوفاً علی ابی ہریرہ ہے، اور روایت سندن جو ہے وہ منقطع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ ضعیفہ قیاس، میرے بھائی ان پر بات ہو چکی۔ رات سے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو باتیں آپ کر چکے اور جن باتوں پر میں جواب دے چکا وہ آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ ان میں سے بیشتر کو میں نے یوٹیوب پر بھی چڑھا دیا، فیس بک پر بھی لگا دیا، اور جو گروپوں میں موجود سامعین ہیں دونوں طرف تینوں طرف جو سن رہے ہیں، وہ جن جن کے پاس موجود ہیں، فیصلہ کرنے والے خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ رہ گیا معاملہ، آپ نے کہا کہ احادیث ضعیفہ کا انکار کرنا، تو پھر اہل حدیث کس بات کے؟ میرے محترم بھائی، آپ کو ڈے 1 سے یہ بتایا اور ڈے اینڈ تک یہی پیغام ہوگا، اور احادیث بخاری میں سے پڑھ کر آپ کو بتائی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ احادیث آپ کو میں نے پڑھ کر سنا دی اور بتا دی۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جھوٹ بولنا یہ جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ جب روایت میں موجود راوی ضعیف جداً ہو، یا روایت سندن منقطع ہو، یا روایت سندن موقوف ہو، اور آپ کسی ضعیف اور منقطع روایت کو اٹھا کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر ڈال دیں، تو جب تک اس کائنات کے اندر اہل الحدیث موجود ہیں ایسا نہیں چلے گا۔ ہاں، میں جانتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ دیوبندیہ اور البریلویہ کی کمزور مینوفیکچرنگ کے اندر یہ چیز ضرور موجود ہے جو انہوں نے خود سے ایجاد کی۔ رب رحمان نے تو آنکھیں بھی دی، کان بھی دیا، دل بھی دیا، اب کوئی استعمال نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو نہیں ہے نا، وہ بندے کا معاملہ ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ تو دیوبندیوں اور بریلویوں کے اندر یہ بیماری بدرجہ اتم موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر بات کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احتیاط نہیں کرتے کہ کہیں ہم نادانستگی کے اندر یا دانستہ طور پر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ اب جیسے کل کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، کل 5/1/2021 میں ایک جگہ میں موجود تھا، تو ایک شخص میرے دوست ہیں سماب گرافکس، تو ان کے پاس موجود ایک شخص پینافلیکس بنوا رہا تھا، اور اس پر اس نے حدیث لکھوائی، الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میں قسمت سے اتفاقاً وہاں بیٹھا تھا تو مجھے سکون نہ آیا۔ میں نے ان صاحب کو بتایا کہ یہ روایت سندن موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اس دیوبندی بھائی نے ایک دیوبندی مولوی صاحب کو فون لگایا کہ یہاں موجود ایک شخص کا کہنا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، تو وہ فون پر جواب دینے والے نے کہا کہ نہیں جی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ الصحابی کالنجوم کو اس دیوبندی جاہل نے کیا کہا کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جب میں نے فون لیا اور اس نے مجھے فون دیا، میں نے کہا کہ روایت موضوع ہے اور یہ بخاری مسلم کی نہیں ہے، تو کہنے لگا کوئی پرواہ نہیں، ہم صحابہ کی عظمت اور شان میں یہ بیان کرتے ہیں، اور ہمارے ذمے یہ کوئی نہیں ہے کہ جو آئے نبی علیہ السلام پر جڑ دیں۔ یعنی وہ اتنا بہادر شخص تھا کہ اسے اس بات میں خطرہ نہیں لگا کہ میں ایک موضوع روایت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لگا رہا ہوں۔ تو یہ دیدہ دلیری اور یہ بہادری اور یہ جرت، یہ وتیرہ ہے دیوبندیہ اور بریلویہ کا۔ ہم ہیں اہل الحدیث، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پروانے، تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب جو ضعیف جداً راویوں کی روایات ہوں، یا روایت ضعیف ہو یا موضوع ہو، میرے بھائی
ہمارے منہ میں جب تک زبان ہے، ہمارے ہاتھ میں جب تک قلم ہے، ہم تو حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے رہیں گے اور حق اور باطل کے بیچ میں تمیز کرواتے رہیں گے۔ شریعت پر نہ کوئی یہ جڑا ہے اور نہ اہل حدیث احادیث کا انکاری ہے۔ صحیح یا حسن وغیرہ روایات اپنے جس درجے میں بھی ہے، اہل الحدیث اس کو مانتا ہے۔ آپ نے انکار حدیث کا طعنہ اگر دینا ہے تو وہ حضرات مقلدین کو دیجئے، جیسا کہ آپ کے قبیلہ تقلید میں دیوبندی مماتی اور آپ ہیں دیوبندی حیاتی، آپ کے بقول، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد آپ نے جرح اور تعدیل کے حوالے سے کہا اور تنقیح اور تخریج کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ادھیڑ پن، یہ ادھیڑ پن نہیں ہے جی، نہ اس سے امت کو خطرہ ہے۔ الحمدللہ ہم وہ کر رہے ہیں جو اللہ کے قرآن نے اصول دیا، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، ٹھیک ہے جی، ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارے اسلاف نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین نے کیا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اہل الحدیث کی نقل و حرکت سے امت کو فائدہ ہے، امت کو خطرہ نہیں ہے۔ اگر امت خطرے سے دوچار ہے تو وہ اہل تقلید سے، امت کو خطرہ اہل حدیث سے نہیں، امت کو خطرہ اور پیغمبر کی ذات کو خطرہ وہ اہل تقلید سے ہے، اہل حدیث سے نہیں ہے۔ آپ ذرا آئینے کے اندر، آئینے پر کپڑا پوچھا لگائیں، آئینے کو صاف کریں، دیکھیں کہ اس میں آپ کو اہل تقلید کا چہرہ نظر آتا ہے یا اہل حدیث کا چہرہ نظر آتا ہے جن سے امت کو خطرہ ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ امت کے حال پر رحم فرمائے۔ تو میرے بھائی یہ صبح شام قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم دھڑا دھڑ عام کر رہے ہیں فری فنڈ میں بغیر کوئی فیس لیے، تو یہ امت کے حال پر رحم کرنے کے لیے ہے۔ اور رہ گیا معاملہ اکابرین کی اطاعت کا، جی بالکل ہم مانتے ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سے پہلے قرآن کی آیت نے ہمیں بتا دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور یہ اولی الامر کی اطاعت اور اتباع تب تک ہوگی کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ اطاعت تب تک ہوگی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر کیا ہوگا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ اطاعت اس وقت تک ہوگی کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ اطاعت اس وقت ہوگی، اس وقت تک ہوگی کہ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ امت کو خطرہ اہل تقلید سے ہے، امت کو خطرہ اہل حدیث سے نہیں ہے۔ امت کے لیے اہل حدیث کا وجود بران رحمت ہے اور امت کے لیے اہل تقلید کا وجود یالہ باری ہے، فصلوں اور کھیتوں کی تباہی۔ تو صرف آئینے کو صاف کر کے اچھی طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور امت کو خطرہ فقہ حنفی کے ہوش ربا مسائل سے، اور امت کو خطرہ فضائل اعمال کے جھوٹے قصے اور کہانیوں سے ہے۔